بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ راحیلہ سمیر اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو برائے جماعت ششم۔ ہمارا آج کا سبق ہے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اور ہمارا آج کا سبق ہے رسمی اور غیر رسمی خطوط ای میل لکھ سکیں، اور مہارت ہماری لکھنا سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سکھائیں کہ خط کیسے لکھتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ خط ہوتا کیا ہے؟ بالکل صحیح، آپ نے صحیح جواب دیا کہ خط ایک تحریر ہوتی ہے جو کہ ہم کاغذ پر لکھ کر بھیجتے ہیں کسی اپنے پیارے کو یا کسی افسر کو کوئی مسئلہ لکھ کر۔ تو خطوط کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ خط لکھتے کیسے ہیں؟ شاباش، آپ نے صحیح بتایا کہ خط لکھنے کا ایک علیحدہ طریقہ ہوتا ہے۔ عام طریقوں سے خط نہیں لکھا جاتا، بلکہ ایک مخصوص طریقے سے خط کو لکھا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ خط کیسے لکھتے ہیں۔ خط نویسی کی اقسام اور اصول و ضوابط ہوتے ہیں کچھ۔ خط دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک رسمی اور دوسرا غیر رسمی۔ رسمی خطوط کیا ہیں؟ رسمی خطوط کسی ادارے یا پیشہ ورانہ افراد کے نام لکھے جاتے ہیں، اور جو غیر رسمی خطوط ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور کسی بھی جاننے والوں کو لکھے جا سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ خط کے کچھ حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھتے ہیں مقام روانگی، یعنی کہ پتہ لکھتے ہیں، اس کے نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے جس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں۔ القاب و آداب، القاب سے مراد یہ ہے کہ پیارے ابا جان یا محترم چچا جان، اور آداب کا مطلب ہوتا ہے سلام کرنا۔ اس کے بعد نفس مضمون آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ خط میں لکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اختتامیہ جملے ہوتے ہیں کہ سب گھر والوں کو سلام اور چھوٹوں کو پیار، اور اس کے بعد مکتوب نگار کا نام ہوتا ہے، یعنی کہ جو خط لکھ رہا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ خط لکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ خط لکھنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ پتہ میں آپ کیا لکھیں گے؟ شہر کا نام لکھیں گے، یا پھر اگر آپ امتحانی مرکز میں بیٹھے ہیں تو آپ لکھیں گے امتحانی مرکز۔ اس کے نیچے آپ نے تاریخ لکھ دینی ہے، جو بھی تاریخ ہو اس دن وہ آپ نے تحریر کر دینی ہے۔ القاب و آداب آ جائے گا۔ اس کے بعد القاب کیا ہوتا ہے؟ پیاری امی جان، پیارے ابا جان۔ اس کے بعد آپ نے ندائیہ کی علامت بھی لازمی لگانی ہوتی ہے۔ دوست ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں پیارے علی، پیارے احمد، جو بھی اس کا نام ہو۔ اس کے بعد آداب میں آپ لکھتے ہیں السلام علیکم۔ السلام علیکم لکھنے میں بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کے بیچ میں واو لگا دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، میم کے اوپر پیش ہے، اس لیے اس کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ اس کے بعد خط کا مضمون آ جاتا ہے، خیریت بتائی جاتی ہے کہ میں خیریت سے ہوں، اور جس کو بھی آپ خط لکھ رہے ہیں اس سے آپ خیریت ضرور طلب کریں۔ اس کے بعد آپ نے مضمون لکھ لینا ہے خط کا۔ اختتام میں آپ نے صفحے کے انتہائی بائیں جانب آپ نے لکھنا ہوتا ہے آپ کا بیٹا، آپ کا دوست، یا اگر آپ افسر کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ کا مخلص وغیرہ، اس طرح کے آپ نے اختتامیہ الفاظ لکھنے ہوتے ہیں۔ اب ایک خاکہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے اگر امتحانی مرکز میں خط لکھنا ہے تو سب سے اوپر دائیں جانب آپ نے امتحانی مرکز لکھنا ہے، اس کے نیچے آپ نے تاریخ لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد یہاں درمیان میں آپ نے القاب لکھنا ہے۔ القاب کسے کہتے ہیں؟ پیارے ابا جان۔ اس کے بعد آپ نے ندائیہ کی علامت لگا دینی ہے۔ اس کے بعد آداب کا مرحلہ آ جائے گا۔ آداب میں آپ نے السلام علیکم لکھنا ہے، اس کے بعد بھی آپ ندائیہ کی علامت لگا دیں۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب نفس مضمون کا مرحلہ ہے۔ یہاں سے شروع کیا ہم نے، آپ کا گرامی نام ملا، خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہیں۔ میں اپنی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے آپ کو وقت پر خط نہ لکھ سکا۔ جو کچھ بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں یہاں پر تحریر کریں، آخر میں آپ لکھیں امید ہے آپ نے میری سستی کو معاف کر دیا ہوگا۔ انشاءاللہ اب میں باقاعدگی سے خط لکھ کر اپنی مصروفیات اور تعلیمی سرگرمیوں کے متعلق آگاہ کرتا رہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آخر میں اختتامیہ کس طرح کرنا ہے آپ نے؟ والسلام
آپ کا بیٹا الف بے جیم۔ اگر آپ امتحانی مرکز میں بیٹھے ہیں تو آپ نے اپنا نام ظاہر نہیں کرنا اور اپنا پتہ بھی نہیں لکھنا، آپ نے نام کی جگہ الف بے جیم لکھ دینا ہے اور پتے کی جگہ امتحانی مرکز تحریر کرنا ہے۔ خط کے اجزاء اور نمبر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کمرہ امتحان میں خط لکھ رہے ہیں تو جو آپ پتہ لکھتے ہیں اس کا 1 نمبر ہے، اور تاریخ لکھیں گے تو اس کا بھی 1 نمبر ہے۔ القاب لکھنے کا آدھا نمبر ہے، اور آداب السلام علیکم جو لکھتے ہیں آپ اس کا بھی آدھا نمبر ہے۔ اور نفس مضمون آپ نے کم از کم 2 یا 3 پیراگراف لکھنے ہوتے ہیں، اس کے 6 نمبر ہوتے ہیں، اور جو آپ اختتامیہ میں اپنا نام لکھتے ہیں اس کا 1 نمبر ہے، اور کل یہ 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اب رسمی خط دیکھ لیتے ہیں۔ رسمی خط کیسے لکھتے ہیں؟ ایڈیٹر کو علاقے کی صفائی کے بارے میں خط لکھنا، اس میں بھی آپ اسی طرح لکھیں گے امتحانی مرکز۔ اگر آپ کسی علاقے سے لکھ رہے ہیں تو علاقے کا نام تحریر کر دیں، اگر لاہور سے لکھ رہے ہیں تو لاہور لکھ دیں، اس کے بعد جس دن بھی آپ نے خط لکھا ہے اس کی تاریخ لکھیں، اور یہاں پر آپ نے القاب لکھنا ہے، مکرمی جناب ایڈیٹر صاحب، مکرمی کی جگہ آپ محترم بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے، کیونکہ آپ ایڈیٹر کے نام لکھ رہے ہیں تو رسالے کا نام آپ نے لکھ دینا ہے، نقوش ہے، جنگ ہے، جو کچھ بھی ہے آپ نے اس کے بعد علاقے کا نام تحریر کرنا ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم، اور پھر اس کے بعد نفس مضمون آپ نے لکھ لینا ہے، اور آخر میں اختتامیہ والسلام آپ کا مخلص الف بے جیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو خط تحریر کرنا آ گیا ہوگا، آپ کو خط کا خاکہ بھی ہم نے اچھے سے سمجھا دیا ہے۔ ایک انفرادی سرگرمی کر لیتے ہیں۔ اپنے دوست کے نام خط لکھیں جس میں اسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کوئی کتاب پڑھ کر اس پر تبصرہ کرنے کی دعوت دیں۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے، دوست کے نام خط لکھیں جس میں اسے موسم گرما کی تعطیلات میں اپنے گھر بلائیں۔ یہ ایک ورک شیٹ ہے اور لیسن پلان بھی ہے جو کہ میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں رکھ دیا ہے، آپ اسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔